اللہ پاک کی نعمتوں کو جاننا، ان پر غور کرنا، اللہ پاک کے احسانات کو ماننا، یاد رہے شکر منجیات میں سے ہے، یعنی نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ تو خود اللہ پاک اپنا شکر ادا کرنے کے بارے میں حکم دیتے ہوئے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ہم سن رہے تھے کہ نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں، نعمتیں کیوں چھین جاتی ہیں، اس بارے میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 وجوہات کی بنا پر آدمی سے نعمتوں کو چھین لیا جاتا۔ اب سنیے وہ 3 وجوہات کون سی ہیں۔ نمبر 1 پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ گناہوں کی سزا کے طور پر مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو مصیبت گناہوں کی سزا کے لیے ہوگی اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ صبر کی بجائے مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت کرے، یہ ایک۔ اور نمبر 2 پہ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ نعمت اس وجہ سے بھی چھینی جاتی ہے کہ کبھی گناہوں کو مٹانے، ان کے میل سے پاک کرنے کے لیے کفارے کے طور پر بندے کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو مصیبت گناہوں اور جرائم کے لیے کفارہ ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں دوسروں کے سامنے شکوہ شکایت نہیں ہوتا بلکہ صبر ہوتا ہے۔ صبر جمیل سے بندہ کام لے گا، دینی احکامات کی اطاعت کرے گا، ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لے گا، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی درجات کی بلندی، معرفت اور قرب الہی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو مصیبت بلندی درجات، حصول قرب الہی، معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب اس کی علامت بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رضا الہی سے موافقت پائی جائے گی اور نفس کو اللہ پاک کے ذکر میں اطمینان نصیب ہوگا، سکون قلب نصیب ہوگا۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے بندے سے نعمت چلی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے۔